اللہ 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 اللہ۔ عزیزاً محترم، آج ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب بھی میلاد کا مہینہ آتا ہے، ہر سو یہ شور اٹھتا ہے کہ آیا کہ میلاد منانا جائز ہے ناجائز۔ کوئی سوال لیے پھرتا ہے کہ کیا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر صحابہ نے جشن منایا؟ کوئی سوال لیے پھرتا ہے کہ گلیوں کو سجایا تھا یا نہیں؟ کوئی سوال لیے پھرتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اس دن وفات ہے، تم پیدائش، تم ولادت بناتے پھر رہے ہو۔ ہزاروں طرح طرح کے سوال اجاگر ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے ذہن کے مطابق۔ یہ ان لوگوں کا سوال ہے جن کے ذہن کے اندر ابھی بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا موقع نہیں ہے۔ لیکن جو عاشق ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 8 کو ولادت ہو یا 12 کو ولادت ہو، آئے تو تھے نا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو اس پر جشن منایا جاتا ہے۔ 14 اگست تو لوگ جشن منائیں، جھنڈیاں لگائیں، نعرے لگائیں، گلیوں میں جائیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان ڈے منایا جائے، لوگ نعرے لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، لائٹیں لگائیں، لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بچے کی شادی ہو، لوگ لائٹیں لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، جو کچھ بھی کریں، لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب بھی اعتراض ہوتا ہے تو اس بات پر ہوتا ہے کہ جب بھی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ہزاروں سوال لیے، ابھی تک بھی ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جشن منانا چاہیے کہ نہیں۔ بھائی ہم کہتے ہیں چلو تم جھنڈیاں نہ لگاؤ، تم لائٹیں نہ لگاؤ، کوئی اور طریقہ تو ہے نا کہ جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا۔ آپ بیٹھ کے روزہ رکھ لیں، آپ بیٹھ کے عبادت کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، منائیں تو صحیح۔ اتنا تو کر لیں کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جشن تو ضرور منائیں، ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ پھر دیکھیں، اصل میں مرض یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں 8 کو چل، ہم مانتے ہیں 8 کو ہے تو پھر آ جائیں میدان میں، 8 کو جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، پھر کیوں نہیں مناتے؟ چلو ہم 12 کو منا رہے ہیں، یہ 8 کو منا لیں، کیوں نہیں مناتے؟ اعتراض ہے نا، کہتے ہیں چلو 12 نہیں 2 کو مان لیں، جو یہ کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ منائیں تو صحیح نا۔ چلو گلیوں میں نہیں نکل کر ہمیں بھی تو پتہ چلے نا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن منایا جا رہا ہے۔ لائٹیں نہ لگائیں، کوئی محفل میلاد جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر دیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان رکھتے ہیں، تو سیرت میں تو سب سے پہلے ولادت آتی ہے نا۔ جب تک سیرت میں کیا ہے، ذات مصطفیٰ علیہ السلام پیدا کہاں ہوئے، آپ کا کردار کیسے ہے، آپ وفات کہاں پائے، یہ سب کچھ ہے۔ تو ولادت تو آئے گی سب سے پہلے۔ جو آدمی سیرت بیان کرے گا اسے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی ولادت بیان کرنی پڑے گی، وگرنہ میلاد مصطفیٰ، ورنہ سیرت تو بیان ہی نہیں ہوتی جب ذات مصطفیٰ علیہ السلام۔ بھائی جس آدمی کی تم سیرت و کردار بیان کرنا چاہو گے، اس کا بچپن، اس کی پیدائش تم ضرور بیان کرو گے۔ بھئی یہ اتنی اعلیٰ ذات، اتنی اعلیٰ شخصیت پیدا کہاں ہوئی تھی، پہلے یہ بیان کرنا پڑے گا۔ جب تک تم اس کی ولادت نہیں مناؤ گے تو سیرت تو پوری ہوتی نہیں۔ جب تک ذات مصطفیٰ علیہ وسلم کی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں بیان کرو گے تو تمہاری سیرت پوری نہیں ہوگی۔ بھائی جھنڈیاں نہ لگائیں، آپ کے نہ لگائیں، ہم لگائیں گے، آپ نہیں لگاتے تو خرچہ ہم کرتے ہیں، آپ نہ کریں، پیسے ہمارے لگتے ہیں، تمہیں کیا درد اٹھتا ہے؟ لیکن ایک بات ہے، ہم 12 کو مناتے ہیں، چلو آپ ہمارے ساتھ اتفاق کر لیں، ہم آپ کے ساتھ اتفاق کر لیتے ہیں، آپ جس دن کہیں ہم اس دن منائیں۔ اور تم کہو کہ ہم جشن ولادت مصطفیٰ منائیں گے، آ جائیں، 10 کو منانی ہے، 12 کو منانی ہے، 8 کو منانی ہے، نہیں منائیں گے، کبھی بھی یہ لوگ نہیں منائیں گے، کیونکہ دل کے اندر اور چیز ہے۔ اوپر سے لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو ہم سیرت مصطفیٰ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ لوگ بدعتی ہیں، ہم لوگ تو محبت کرنے والے ہیں۔ بھائی یہ لوگ بڑے سیانے ہو چکے ہیں، اب عقل مند ہو چکے ہیں، لوگ پڑھے لکھے ہیں، انہیں پتہ چل گیا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تمہیں زیادہ علم ہے
یا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے ایک تبہ حمیری آیا تھا جو 1000 سال پہلے آ کر ذات مصطفیٰ علیہ وسلم کی آمد کے جشن منا کے گئے۔ ویسے تو قرآن بھی ہے نا، جب حضرت زکریا علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے پیدا ہونے پر سلامتی، میرے مرنے پر بھی سلامتی، اور اس دن پر سلامتی کہ جس دن میں، یہ 16ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ نبی تو ہر وقت سلامتی میں رہتا ہے، تو پھر رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر سلامتی کیوں بھیجی؟ نبی تو ہر وقت ہی سلامتی کے اندر رہتا ہے۔ بھائی یہ خاص دن ہوتا ہے، خاص وقت ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی جو ولادت ہوتی ہے وہ جشن ہوتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حکم دیتا ہے کہ اس دن خوشیاں مناؤ۔ تو انشاءاللہ گلی گلی، محلے محلے، کوچہ کوچہ کے اندر ایک ہی نعرہ ہوگا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا۔ تو کیا ہے، کوئی جلتا ہے تو جلے، کوئی سڑتا ہے تو سڑے، ہمیں تو کچھ نہیں۔ کوئی جلتا ہے تو جلتا رہے، کوئی سڑتا ہے تو سڑتا رہے، کوئی بولتا ہے تو بولتا رہے، کوئی فتوے لگاتا ہے تو لگاتا رہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے تو کہتا رہے، ہمیں کیا پرواہ ہے؟ کیا ہم ان کی جیب سے نکال کر لاتے ہیں؟ کیا ہم ان کے خرچے پہ کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے گھر سے منگواتے ہیں؟ کیا ان کے گھر سے اٹھا کر لاتے ہیں؟ ہم اپنی جیب سے کرتے ہیں اور اپنے آقا کا جشن کرتے ہیں۔ جن کا ہو وہی جشن کرتے ہیں، جن کا نہیں ہے وہ کبھی نہیں کریں۔ یہ تو پوری زندگی یہی راٹے لگاتے رہے نا، نبی ہے یہ ہم جیسا، نبی ہے یہ ہم جیسا، تو پھر ہم جیسا ہے تو پھر ہم جیسے کہ جشن کیسے منائے جا سکتے ہیں؟ انہیں پتہ بھی نہیں، انہیں پتہ بھی نہیں، انہیں پتہ بھی نہیں میرے محبوب علیہ السلام سے منہ سے نکلنے والا لواب دہن ان کے جسموں سے کئی فیصد افضل۔ یہ تو لواب دہن ہے، میرے محبوب علیہ السلام کے جسم سے نکلنے والا پیشاب ان خبیثوں کے جسموں سے افضل ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا تو پیشاب ہی اتنا پاکیزہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے پاؤں کو لگنے والی مٹی کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے جائے میرے محبوب علیہ السلام کی ذات کا مقابلہ کریں۔ بھائی لوگ دلیل مانگتے رہیں گے، لوگ آج دنیا دلیلوں کے پیچھے چلے گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ نے منایا تو ہم نے کیوں منانا؟ بھائی اس دور کے اندر جھنڈیاں تھی نہیں تو جھنڈیاں لگا، اس وقت تو کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا تو جھنڈیاں کہاں سے لگا دی؟ بھائی جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا، بتائیں اس وقت اتنا کپڑا بھی موجود نہ تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا جا سکے، تو جھنڈیاں کہاں سے لگاتے؟ لائٹنگ کہاں سے لگاتے؟ وہاں تک دیے یہ تیل کے بنا کر اس وقت لائٹنگ کیا کرتے تھے۔ لائٹ کا فقدان تھا، روشنی کا فقدان تھا، لیکن آمنہ کا لال تھا جس کے آنے سے پورا جگمگ روشن ہو رہا تھا۔ تو ہمارے پاس ہے تو ہم منائیں گے، ہمیں اللہ نے دیا تو ہم کریں گے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا تو ہم جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خوشی کریں گے۔ تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، منائیں، جس دن چاہتے آپ بنائیں، ہم آپ پہ اعتراض نہیں کریں گے، لیکن آپ کو حق نہیں کہ ہم پہ اعتراض کریں۔ ہم تو گج وج کے سرکار کا